والے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، نبی کو علم غیب ہوتا تو یوں کیوں ہوتا، وہ کیوں ہوتا۔ اگر آپ سیرت رسول پڑھو تو بیسیوں سینکڑوں ایسی احادیث ملتی ہے کہ جن میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنے والے حالات نہ صرف بیان فرمائے بلکہ کیا کیا ہوگا یہ بھی بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ایک دفعہ تشریف فرماتے، اتنے میں ایک شخص چہرے کو چادر سے ڈھانکے ہوئے اس محفل میں آ گیا۔ سب لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہ ہے کہ آئندہ دنوں میں جب فتنے اپنے عروج پر ہوں گے تو یہ ہدایت پر ہوگا۔ صرف ہدایت پر ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ مظلوم شہید ہوگا۔ لوگ دوڑے، قریب جب جا کے دیکھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور نے اپنے اصحاب کے ہی بارے میں نہیں فرمایا بلکہ ایک حدیث تو ایسی ہے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور بعض منافقین کے طعنوں کا جواب آپ نے دیا کہ بعض منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم ادھر مسلمانوں سے ملے ہوئے اور ادھر کفار سے ملے ہوئے، ادھر اللہ کے رسول کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ادھر اپنی سازشیں پوری کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ ہمیں پہچان لیتے۔ دوسرے ہی جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر چڑھے تو جتنے منافقین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کا نام لے کر سارے منافقین کے ناموں کے ساتھ اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، ایک ایک کا نام لے کے فرمایا نکل مسجد سے، تو منافق ہے۔ دیکھیے ایمان اور نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نفاق ہے بظاہر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی منافق کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو چیلنج نہیں کیا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں، میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں، آپ مجھے مسجد سے نکال رہے ہو؟ منافق ہوتا تو نماز پڑھنے کیوں آتا؟ میں تو نمازی ہوں۔ لیکن ان کو معلوم تھا کہ ابھی تو اللہ کے رسول نے صرف ایک عیب ظاہر کیا ہے، اگر ضد کریں گے تو زندگی کا سارا کچا چٹا کھل جائے گا۔ بھلائی اسی میں ہے کہ سیدھے باہر نکل جاؤ۔ ایک ایک کر کے سب نکلنے لگے۔